اس علاقے کے ذمہ داران اور جو دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے ہمارے پارٹی کے ورکرز اور آپ تمام ساتھیوں، آج یہاں جنتا دل رابطہ آفس مالیگاؤں شہر آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک مخصوص علاقے میں اگر کوئی کام ہوتا ہے تو دوسرے علاقے کے لوگوں کو مصروفیت کی وجہ سے وہاں جانا اور اپنا کام کروانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے جنتا دل نے مختلف علاقوں میں جنتا دل کی رابطہ آفس بنائی۔ اسی میں سے الخدمت پوائنٹ پر جنتا دل کی رابطہ آفس جس وقت سے بنی ہوئی، تب سے ابھی تک یہاں علاقے کے ذمہ داران جنتا دل کی رابطہ آفس سے لوگوں کی خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے شروعاتی طور پہ ابھی مزدور کارڈ کا کام شروع کیا ہے۔ مزدور کارڈ بنانا ضروری کیوں ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ ہم مزدور ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ مزدور ہیں، لیکن اس کو بتانے کے لیے کہ ہم مزدور ہیں کوئی سرکاری یا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ موقع حکومت کی طرف سے ہم کو ملا ہے کہ ہم مزدور ہیں، اس کی نوندنی کروا لیں، اس کا اندراج کروا لیں، تاکہ مزدور کے نام پر جو رعایت سہولت ملتی ہے اس کا فائدہ ہم اٹھا پائیں۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مزدور تو ہے لیکن مزدور ہے یہ بتانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے کافی اسکیمیں جو تھی حکومت کی، چاہے وہ بھارت سرکار کی ہو چاہے مہاراشٹر حکومت کی ہو، اس کو لینے کے لیے ہم ناقابل تھے۔ لیکن اب ہم نے پوری معلومات لی اور اس کے بعد جنتا دل رابطہ آفس سے مزدور کارڈ کا بنانے کی شروعات کی۔ اس میں ابتدائی طور پہ جو اس اسکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا ہے کہ اگر حادثاتی طور پر یا قدرتی طور پر مزدور کارڈ بنانے والے مزدور کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں 2 لاکھ روپے کا بیمہ اس شخص کے گھر والوں کو ملے گا۔ اور اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے ایکسیڈنٹلی تو ایسا ہوتا ہے حادثاتی طور پر بھی کہ اس کے علاج کے لیے 5 لاکھ تک کا خرچ حکومت جو ہے وہ برداشت کرے گی، کیونکہ مزدور غریب ہوتے ہیں، ان کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ کوئی بیماری اگر ہم کو ہو جائے تو علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کارڈ کی وجہ سے یہ فائدہ اٹھانے کا موقع ہم کو ملے گا۔ جیسا کہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ حکومت الگ نئی نئی اسکیمیں اس میں جوڑنے والی ہے۔ ایسا ہے کہ اگر کام کرنے والا آدمی اگر کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، بھلے ہی موت نہ ہو لیکن وہ کام کرنے کے قابل نہ بچے، ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی آگے جا کے اس میں پینشن کی یوجنا بھی جوڑی جائے گی جو ہم لوگ سنتے ہیں۔ ایسا بھی بولا گیا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کے حالات ہیں تو اس میں کام نہیں کر سکتے، حکومت جو ہے وہ کام اور سارے کاروبار پر پابندی لگا دیتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس یہ مزدور کارڈ کا اندراج رہا، ہمارے پاس ثبوت رہا، تو ہو سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے حالات میں بھی وظیفہ یا پینشن گھر بیٹھے مزدور کو ملے۔ حکومت سے جو فائدہ اٹھانا ہے ملتا ہے اس کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ حکومت بھی ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتی، ہر طرح کے نئے ٹیکس ہم پر لگاتی ہے اور کام کے اتنا کام نہیں کرتی جتنی ہم سے وصولی کرتی۔ جہاں ہم کو موقع ملتا ہے کہ حکومت سے فائدہ اٹھایا جائے تو وہاں بالکل ہم کو پیچھے نہیں رہنا ہے۔ اور مزدور کارڈ کی اہمیت جن کو سمجھ چکی ہے انہوں نے بنایا، اور جن کو نہیں سمجھ رہی ہے آپ لوگوں کا فرض ہے کہ ان کو بتائیں کہ مزدور کارڈ کی کتنی اہمیت ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ مزدور کارڈ کے لیے کوئی عورت اور مرد کا لحاظ کی بات نہیں ہے، خواتین بھی مزدور کارڈ بنوا سکتی ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ تم کالون میں کام کرنے والے ہو، کسی طرح کی بھی مزدوری کرتے ہو، اگر آپ سلائی کا کام کرتے ہو یا گھر میں ملازمہ کا کام کرتے ہو یا کوئی بھی دوسری طرح کی مزدوری کرتے ہو، مزدور کارڈ کی وجہ سے آپ مزدور ہو یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ جو سلائی کرنے والی یا مختلف ہنر جاننے والی عورتیں ہیں، ان کے پاس اپنا سامان خریدنے کے لیے وہ جو کام کر رہی ہے اس پیشے سے منسلک اگر کوئی مشین خریدنا ہو اس کے لیے مشکل آتی ہے، مالی طور پر بینک سے لون لینے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ سود ہوتا ہے۔ تو مزدور کارڈ کے ذریعے آگے اسکیم یہ بھی آئے گی کہ جس طرح کا ہنر ہم جانتے ہیں اس کی مشین لینے کے لیے سبسڈی پر یعنی رعایت کے ساتھ حکومت قرض دے گی بنا سود کے۔ آگے اس میں بہت ساری اسکیمیں جو ہے وہ جوڑی جانے والی ہے، اس لیے مجھے آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس علاقے کے لوگ یا مالیگاؤں شہر کے کسی بھی علاقے کے لوگ ہیں وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک ثبوت ہمارے پاس
पास बना ले कि हम मजदूर हैं, इसका सबूत हमारे पास हो। आप ये बात समझ लो कि NRC और CAA ऐसी मुसीबत जो है वो अक़लियती तबके के ऊपर से बीजेपी सरकार की तरफ आई है। जहाँ जहाँ सबूत अपने को जमा कर सकते हैं हम कि हम मालेगांव के हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, वो सारे सबूत और इंदराज हमको करके रखना चाहिए। इसलिए मेरी मर्द व ख़वातीन दोनों से दरख्वास्त है कि NRC और CAA के सबूत में हुकूमत का जो दर्ज किया हुआ जो कार्ड होगा, मजदूर कार्ड, उसको जरूर बनाए और उससे जो जो फायदा उठा सकते हैं आप लोग उठाएं। और हम लोग जनता दल की तरफ से आपको हमेशा आगाह करते रहेंगे कि इसमें नई स्कीम क्या आई और जो पुरानी स्कीम है उसमें आपको कैसे मदद मिले, इसकी रहनुमाई हम लोग जनता दल की तरफ से आपसे करते रहेंगे। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी फोटो पास बनाया गया था, उस वक्त भी मुखालिफिन ने बहुत मुखालफत की और बोले कि फोटो कार्ड जो है वो बिला वजह है, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन साथी निहाल अहमद साहब ने कहा था कि फोटो पास जो लोग एक एक पंचन्नू से पहले जहां आबाद है, चाहे वो सड़क पे हो चाहे अतिक्रमण पे हो, वो अपना फोटो पास बनवाए। अब लोगों ने बनवाया और जब अतिक्रमण के लिए जब घर उखाड़े जाते हैं या ओपन स्पेस से घर उखाड़े जाते हैं, सबसे बड़ा सबूत जो होता है वो फोटो पास का ही होता है और जिनके पास फोटो पास होता है उनको ही दूसरी मुतबादिल जगह कारपोरेशन देती है। इसलिए हुकूमत की इस स्कीम का आप लोग फायदा उठाएं। मैं जनता दल की तरफ से और जनता दल के साथी निहाल अहमद के हामियों की तरफ से आप लोगों को इस बात का वादा करती हूँ कि जहाँ जहाँ आपको सहूलत मिलने की गुंजाइश होगी जनता दल आपकी